1,20,000 سے زیادہ مصری مزدوروں کی لاشیں اسی صحرا کی ریت میں دفن ہو چکی. تو کیسے ایک شخص کے جنونی خواب نے ایک ایسی نہر کو حقیقت میں بدلا جسے فرعون بھی نہ بنا سکے؟ یہ ایک غیر مرئی قاتل تھا جو ہزاروں مزدوروں کو نگل گیا. 17 نومبر 1869 کو پورٹ سعید مصر میں صحرائے سینا کی بیابو گیا ریت پر ایک ناقابل یقین جشن منایا جا رہا تھا. دنیا بھر کے بادشاہ، شہزادے اور سفیر اپنی شاندار وردیوں اور قیمتی لباسوں میں ملبوس ایک نئی انسان کی بنائی ہوئی نیلے پانی کی لکیر کے کنارے کھڑے تھے. یہ نہر سوئز کے افتتاح کا دن تھا. یہ وہ لمحہ تھا جب دو عظیم سمندر بحیرہ روم اور بحیرہ احمر یعنی میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی آپس میں مل رہے تھے. فرانس کی ملکہ یوجینی کا شاہی بحری جہاز ایگل سب سے آگے کھڑا تھا اور اس کے پیچھے 68 بحری جہازوں کا ایک قافلہ تھا جو دنیا کی بڑی طاقتوں کی نمائندگی کر رہے تھے. توپوں کی سلامی دی جا رہی تھی، موسیقی بج رہی تھی اور ہزاروں لوگوں کا ہجوم خوشی سے نعرے لگا رہا تھا. یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک ایسی دنیا کا خواب جس میں فاصلے سمٹ گئے تھے اور تجارت کے نئے راستے کھل گئے تھے. لیکن اس جشن اور شان و شوکت کے پیچھے ایک تاریک اور المناک حقیقت چھپی ہوئی تھی. اس نہر کو کھودنے میں 10 سال کا عرصہ لگا تھا اور ان 10 سالوں میں 1,20,000 سے زیادہ مصری مزدوروں کی لاشیں اسی صحرا کی ریت میں دفن ہو چکی تھیں. یہ نہر پانی سے نہیں بلکہ انسانوں کے پسینے اور خون سے کھودی گئی تھی. اس ایک منصوبے نے مصر جیسے امیر ملک کو دیوالیہ کر دیا تھا اور اسی جشن کے سائے میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سلطنت برطانیہ ایک ایسی گہری سازش بن رہی تھی جس کے ذریعے وہ اس نہر پر قبضہ کرنے والی تھی. تو کیسے ایک شخص کے جنونی خواب نے ایک ایسی نہر کو حقیقت میں بدلا جسے فرعون بھی نہ بنا سکے اور نیپولین نے ناممکن قرار دے دیا تھا؟ اور کیسے وہ نہر جو دنیا کو جوڑنے کے لیے بنائی گئی تھی خود دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے درمیان ایک عظیم جنگ کا میدان بن گئی؟ میں ہوں محمد ہارون اور آج ہم اسی عظیم نہر کی کہانی سنائیں گے جس نے عالمی تجارت، سیاست اور جنگوں کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا. دو سمندروں کو ملانے کا یہ خواب کوئی نیا نہیں تھا. یہ اتنا ہی پرانا تھا جتنی خود مصر کی تہذیب. قدیم مصر کے فرعون جانتے تھے کہ اگر وہ بحیرہ روم کو بحیرہ احمر سے جوڑ دیں تو وہ افریقہ کے گرد چکر لگائے بغیر براہ راست مشرق کی دولت تک پہنچ سکتے ہیں. تاریخ میں اس خواب کو پورا کرنے کی پہلی کوشش کا سہرا فرعون نیخو دوم کے سر جاتا ہے جس نے 600 قبل مسیح میں حکومت کی. لیکن اس کا منصوبہ آج کی نہر سوئز جیسا نہیں تھا. اس کا منصوبہ تھا دریائے نیل کی ایک شاخ کو بحیرہ احمر سے جوڑنا. یہ ایک بہت بڑا اور مہنگا منصوبہ تھا. قدیم یونانی مورخ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ اس نہر کی کھدائی میں تقریباً 1,20,000 مزدور ہلاک ہو گئے تھے. آخرکار فرعون نیخو نے یہ منصوبہ اس وقت ترک کر دیا جب اس کے نجومیوں نے اسے خوفناک پیش گوئی سنائی. تم یہ نہر صرف وحشیوں کے فائدے کے لیے کھود رہے ہو. لیکن یہ خواب زندہ رہا. تقریباً 1 صدی بعد جب فارس کی عظیم اخامشی سلطنت نے مصر پر قبضہ کیا تو اس وقت کے بادشاہ دارا اعظم نے اس ادھوری نہر کو مکمل کروایا. اس نے اس کی کامیابی کی یاد میں گرینائٹ کے بڑے ستون نصب کروائے جن پر لکھا ہوا تھا میں دارا ایک فارسی جس نے مصر کو فتح کیا اور میں نے حکم دیا کہ یہ نہر کھودی جائے. اور جہاز اس نہر کے ذریعے مصر سے فارس تک گئے. بعد میں مصر پر حکومت کرنے والے یونانی حکمرانوں یعنی بطلیموسی خاندان اور رومیوں نے بھی اس نہر کو استعمال کیا اور اس کی مرمت کرواتے رہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ نہر ریت اور مٹی سے بھر کر ایک بار پھر صحرا میں گم ہو گئی. صدیوں بعد 1798 میں جب نیپولین بوناپارٹ نے مصر پر حملہ کیا تو اس نے اس قدیم خواب کو دوبارہ زندہ کرنے کا فیصلہ کیا. نیپولین صرف ایک جرنیل نہیں تھا،
وہ اپنے ساتھ 168 سائنسدانوں، انجینئرز اور اسکالرز کی ایک پوری ٹیم لایا تھا۔ اس کا مقصد صرف مصر کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے رازوں کو بھی کھوجنا تھا۔ اس نے اپنے سب سے قابل انجینئر چارلس لیپیر کی قیادت میں ایک ٹیم کو حکم دیا وہ اس بات کا جائزہ لے کہ کیا بحیرہ روم کو براہ راست بحیرہ احمر سے جوڑنا ممکن ہے۔ لیپیر اور اس کی ٹیم نے کئی مہینوں تک صحرائے سینا جھلسا دینے والی گرمی میں کام کیا۔ انہوں نے اس دور کے جدید ترین آلات سے زمین کی پیمائش کی۔ آخر کار جب انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی تو اس میں ایک ایسی تباہ کن غلطی تھی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ان کے حساب کے مطابق بحیرہ احمر کا پانی بحیرہ روم سے تقریباً 33 فٹ بلند ہے، 33 فیٹ بلند ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر ان دو سمندروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کوئی نہر کھودی گئی تو بحیرہ احمر کا پانی ایک خوفناک سیلاب کی طرح بحیرہ روم کی طرف بہے گا، اور یہ سیلاب پورے نیل ڈیلٹا یعنی مصر کے سب سے زرخیز علاقے کو ہمیشہ کے لیے ڈبو دے گا۔ یہ سائنسی نتیجہ اتنا خوفناک تھا کہ نپولین نے اس منصوبے کو فوراً ترک کر دیا، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی جو شاید پیمائش کے آلات کی خرابی یا انسانی غلطی کی وجہ سے ہوئی۔ حقیقت میں دونوں سمندروں کی سطح تقریباً برابر ہے، لیکن اس ایک غلطی نے نہر سوئز کے خواب کو اگلے 50 سالوں کے لیے دفن کر دیا، اور پھر دنیا کو ایک ایسے شخص کا انتظار کرنا پڑا جس کا عزم انجینئرز کے حساب کتاب سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ نپولین کی غلطی کے تقریباً نصف صدی بعد یہ خواب ایک اور فرانسیسی کے ذہن میں دوبارہ زندہ ہوا، لیکن یہ شخص کوئی جرنیل یا انجینئر نہیں تھا، یہ تھا فرڈینینڈ دی لیسپس۔ دی لیسپس ایک شاطر، کرشماتی اور ناقابل یقین حد تک ضدی فرانسیسی سفارتکار تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب مقناطیسیت تھی۔ وہ لوگوں کو اپنے خوابوں پر یقین دلانے کا فن جانتا تھا۔ اس کا مصر میں ایک گہرا اور ذاتی تعلق تھا۔ اس نے اپنی جوانی کے کئی سال مصر کے شہر سکندریہ میں فرانسیسی قونصل خانے میں کام کرتے ہوئے گزارے تھے۔ یہیں اس نے مصر کی تاریخ اور اس کے قدیم خوابوں کو گہرائی سے پڑھا، اور یہیں اس کی دوستی مصر کے حکمران محمد علی پاشا کے چھوٹے بیٹے سعید سے ہوئی۔ سعید ایک موٹا، خوش مزاج اور کھانے پینے کا شوقین نوجوان تھا۔ دی لیسپس جو خود ایک بہترین گھڑ سوار تھا، اس نے اس نوجوان شہزادے کو گھڑ سواری سکھائی اور اس کا اعتماد حاصل کر لیا۔ یہ دونوں گہرے دوست بن گئے۔ 1849 میں جب دی لیسپس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور اسے ایک سیاسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ سفارتکاری سے ریٹائر ہو کر فرانس واپس چلا گیا، لیکن اس کے ذہن میں نہر سوئز کا خواب زندہ رہا۔ اس نے نپولین کے انجینئرز کی رپورٹ کا دوبارہ مطالعہ کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ غلط تھی۔ اس نے جدید انجینئرنگ کے نظریات کا مطالعہ کیا اور ایک نیا، زیادہ قابل عمل منصوبہ تیار کیا۔ اب اسے صرف ایک موقع کی تلاش تھی، لیکن اس کے خواب کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کھڑی تھی: سلطنت برطانیہ۔ اس وقت سلطنت برطانیہ دنیا کی سپر پاور تھی۔ اس کی طاقت کا انحصار اس کی بحریہ اور اس کی سب سے قیمتی کالونی ہندوستان پر تھا۔ برطانیہ کو نہر سوئز کے خیال سے شدید نفرت تھی۔ اس کے کئی اسباب تھے۔ برطانیہ افریقہ کے گرد ایک لمبے 6 مہینے کے سمندری راستے سے ہندوستان تک تجارت اور فوج کو کنٹرول کرتا تھا۔ یہ راستہ اس کی عالمی بالادستی کی ضمانت تھا۔ نہر سوئز اس راستے کو صرف چند ہفتوں کا بنا دیتی، جس سے اس کا کنٹرول کمزور پڑتا، لیکن اس کا سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ یہ نہر اس کے سب سے بڑے حریف فرانس کو ہندوستان تک ایک شارٹ کٹ فراہم کر دے گی۔ برطانیہ کو ڈر تھا کہ فرانس کسی بھی وقت اس نہر کو استعمال کر کے ہندوستان پر حملہ کر دے گا، اور برطانیہ عظیم کھیل کے تحت کمزور ہوتی ہوئی سلطنت برطانیہ کو روس کے خلاف ایک بفر کے طور پر زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ نہر مصر کو اتنا طاقتور اور آزاد بنا دے گی کہ وہ عثمانی سلطنت سے آزاد ہو جائے گا، جس سے پورے خطے کا توازن بگڑ جائے گا۔ اور اس برطانوی مخالفت کا چہرہ تھا اس وقت کا وزیر اعظم لارڈ پالمیرسٹن۔ وہ ایک کٹر قوم پرست اور ایک بے رحم سیاستدان تھا۔ اس نے اس منصوبے کو عوامی طور پر ایک بچکانہ اور احمقانہ اسکیم قرار دیا اور اسے ناکام بنانے کی قسم کھائی۔ اب
ایک عظیم سفارتی جنگ شروع ہو گئی۔ ڈی لیسپس نے پورے یورپ کا دورہ کیا۔ اس نے پیرس، لندن اور ویانا کے مالیاتی مراکز میں سرمایہ کاروں کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر جگہ لارڈ پالمیرسٹن کا اثر و رسوخ اس کے راستے میں آ جاتا۔ پالمیرسٹن نے مصر پر حکومت کرنے والے عثمانی سلطان پر شدید دباؤ ڈالا اور اسے اس منصوبے کی اجازت دینے سے روکے رکھا۔ کئی سال تک ڈی لیسپس ناکام رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا خواب بھی نپولین کی طرح دفن ہو جائے گا۔ لیکن پھر 1854 میں قسمت نے ایک بار پھر یاوری کی۔ مصر کا حکمران مر گیا۔ اس کی جگہ تخت پر بیٹھا ڈی لیسپس کا پرانا دوست سعید پاشا۔ ڈی لیسپس کو اپنا موقع نظر آیا اور وہ فوراً مصر پہنچا۔ اس نے اپنے پرانے دوست سے ملاقات کی۔ ایک دن جب وہ صحرا میں فوجی مشقیں دیکھ رہے تھے، ڈی لیسپس نے سعید پاشا کے سامنے ایک ڈرامائی اور جذباتی پریزنٹیشن دی۔ اس نے اسے منافع کا نہیں بلکہ تاریخ میں امر ہونے کا خواب دکھایا۔ اس نے کہا، آپ کا نام تاریخ کے عظیم ترین فرعونوں کے ساتھ لکھا جائے گا۔ آپ وہ کام کریں گے جو وہ بھی نہ کر سکے۔ آپ 2 سمندروں کو ملائیں گے اور دنیا کا نقشہ بدل دیں گے۔ سعید پاشا، جو خود بھی شان و شوکت کا دلدادہ تھا، اپنے دوست کی باتوں کے سحر میں آ گیا۔ اسی صحرا کی ریت پر اس نے ڈی لیسپس کو نہر سوئز بنانے کا خصوصی فرمان یعنی کنسیشن جاری کر دیا۔ ڈی لیسپس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا معرکہ جیت لیا تھا، لیکن اصل جنگ تو اب شروع ہوتی تھی۔ اب اسے صرف برطانوی سفارت کاری سے نہیں بلکہ صحرائے سینا کی بے رحم فطرت سے لڑنا تھا۔ اب ڈی لیسپس کے پاس قانونی اجازت تو تھی، لیکن اس کے سامنے ایک ایسا چیلنج تھا جو ناقابل تصور لگتا تھا۔ 100 میل لمبے بے آب و گیا اور جھلسا دینے والے صحرا کو چیر کر ایک دریا بنانا تھا، اور یہ اس کہانی کا سب سے ڈرامائی اور المناک حصہ ہے۔ یہ انسان کے عزم اور اس کی بے رحمی دونوں کی کہانی ہے۔ ڈی لیسپس نے سعید پاشا سے جو معاہدہ کیا، اس کی ایک شک انتہائی ظالمانہ تھی۔ اس کے تحت مصری حکومت پابند تھی کہ وہ نہر کی تعمیر کے لیے ہر مہینے 20,000 مزدور فراہم کرے۔ یہ کوروی نامی جبری مشقت کا نظام تھا۔ مصر کے دیہاتوں میں فوج کے سپاہی آتے اور 18 سے 25 سال کے ہر صحت مند نوجوان کو زبردستی پکڑ کر لے جاتے۔ انہیں ان کے خاندانوں سے جدا کر دیا جاتا اور انہیں ایک ایسے سفر پر بھیج دیا جاتا جہاں سے واپسی کا امکان بہت کم تھا۔ یہ لاکھوں غریب کسان، جنہیں فلاحین کہا جاتا تھا، اس عظیم منصوبے کا ایندھن بنے۔ ان کے پاس کوئی جدید مشینری نہیں تھی۔ ان کے اوزار تھے صرف گدال، بیلچے اور ٹوکریاں۔ وہ اپنے ننگے ہاتھوں سے ریت کھودتے، انہیں ٹوکریوں میں بھرتے، اپنی پیٹھ پر لاد کر میلوں دور پھینکنے جاتے۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو چیونٹیوں کو ایک پہاڑ بنانے کے مترادف لگتا تھا۔ ان مزدوروں کے کام کرنے کے حالات ناقابل بیان حد تک خوفناک تھے۔ صحرائے سینا میں درجہ حرارت اکثر 50 ڈگری تک پہنچ جاتا۔ ان کے پاس نہ سر چھپانے کا کوئی سایہ تھا، نہ ہی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی مناسب لباس۔ شروع میں پینے کا صاف پانی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ہر مزدور کو روزانہ صرف 1.5 لیٹر پانی دیا جاتا، جو اس جھلسا دینے والی گرمی میں زندہ رہنے کے لیے ناکافی تھا۔ پانی اونٹوں پر لاد کر سینکڑوں میل دور سے لایا جاتا۔ انہیں کھانے کے لیے صرف ایک روٹی اور کچھ پھلیاں دی جاتی۔ غذائیت کی کمی اور سخت مشقت کی وجہ سے ان کے جسم کمزور پڑ جاتے اور وہ آسانی سے بیماریوں کا شکار ہو جاتے۔ اسی گندگی، بھیڑ اور آلودہ پانی کی وجہ سے مزدوروں کے کیمپوں میں ایک خوفناک وبا پھیل گئی۔ یہ ایک غیر مرئی قاتل تھا جو ہزاروں مزدوروں کو نگل گیا۔ لوگ رات کو سوتے اور صبح ان کی لاشیں ملتی۔ ایک اندازے کے مطابق اس نہر کی تعمیر میں 1 لاکھ سے لے کر 1,20,000 تک مزدور ہلاک ہوئے۔ یہ نہر پانی سے نہیں بلکہ انسانوں کے خون اور پسینے سے کھودی گئی۔ 1863 میں جب سعید پاشا کا انتقال ہوا تو اس کا بھتیجا اسماعیل پاشا نیا حکمران بنا، تو اس نے بین الاقوامی دباؤ میں آ کر جبری مشقت کے اس ظالمانہ قانون کو ختم کر دیا۔ اب ڈی لیسپس کے پاس ایک نیا چیلنج تھا۔ مزدوروں کے بغیر یہ منصوبہ کیسے مکمل ہوگا؟ یہاں اس نے جدید فرانسیسی انجینئرنگ کا سہارا لیا۔ اس نے بھاپ سے چلنے والی ڈیوک آمد ڈریجنگ اور ایکسکیویٹر مشینیں بنوائیں۔
یہ لوہے کے وہ دیو تھے جو کام مہینوں میں کر سکتے تھے، جو ہزاروں انسانوں کو سالوں لگتے۔ ان مشینوں نے ریت اور پتھر کے پہاڑ ہٹا دیے اور نہر کی کھدائی کی رفتار کو ناقابل یقین حد تک تیز کر دیا۔ 10 سال کی مسلسل محنت، قربانی اور جدت کے بعد آخر کار اگست 1869 میں وہ لمحہ آ گیا جب بحیرہ روم کا پانی بحیرہ احمر کے پانی سے پہلی بار ملا۔ انسان نے صحرا کو شکست دے دی۔ اب ڈیلیسپس کا خواب حقیقت بن چکا تھا، لیکن اس خواب کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے مصر کے نئے حکمران خدیو اسماعیل نے ایک ایسی تقریب کا منصوبہ بنایا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنی ابتدائی کہانی پر۔ 17 نومبر 1869 کو ہونے والی افتتاحی تقریب انسانی تاریخ کی سب سے شاندار اور مہنگی تقریبات میں سے ایک۔ دنیا بھر سے 6000 سے زیادہ مہمانوں کو مدعو کیا گیا، جن میں فرانس کی ملکہ یوجینی، آسٹریا کے شہنشاہ اور پروشیا کے ولی عہد شامل تھے۔ اس تقریب کے لیے صحرا میں ایک نیا شہر بسایا گیا، اسماعیلیہ۔ قاہرہ میں ایک شاندار اوپرا ہاؤس تعمیر کیا گیا۔ خدیو اسماعیل نے اس موقع کے لیے مشہور اطالوی موسیقار جیوسیپی وردی کو ایک نیا اوپرا لکھنے کا کام سونپا۔ یہ اوپرا تھا جو قدیم مصر کی ایک محبت کی کہانی پر مبنی تھا اور اس کا نام تھا آئیڈیا۔ اگرچہ یہ اوپرا افتتاح کے وقت تیار نہ ہو سکا اور بعد میں پیش کیا گیا، لیکن یہ آج بھی نہر سوئز کی شان و شوکت کی علامت ہے۔ یہ جشن اور تعمیرات ایک بہت بڑی قیمت پر آئے۔ خدیو اسماعیل نے اپنے ملک کو جدید بنانے اور یورپ کی طرح دکھانے کے جنون میں بے تحاشا قرض لیے۔ نہر کی تعمیر اور اس کی افتتاحی تقریب نے مصر کو مکمل طور پر دیوالیہ کر دیا۔ 1875 تک مصر اپنے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ اب خدیو اسماعیل کے پاس صرف ایک چیز بچی تھی، نہر سوئز کی کمپنی میں اس کے اپنے 44% حصص۔ اسے اپنے ملک کو بچانے کے لیے انہیں بیچنا پڑا۔ یہ خبر خفیہ طور پر پیرس کے بینکنگ حلقوں سے ہوتی ہوئی لندن پہنچی۔ اس وقت برطانیہ کا وزیر اعظم تھا بینجمن ڈزرائیلی، جو ایک شاطر اور دور اندیش سیاستدان تھا۔ وہ لارڈ پالمرسٹن کے برعکس نہر کی اسٹریٹجک اہمیت کو سمجھتا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جو صدیوں میں ایک بار ملتا ہے۔ بینجمن جانتا تھا کہ اگر اس نے پارلیمنٹ سے منظوری لینے کی کوشش کی تو اس میں ہفتے لگ جائیں گے اور تب تک فرانسیسی بینک یہ حصص خرید چکے ہوں گے۔ اس نے ایک انتہائی جرأت مندانہ اور خفیہ قدم اٹھایا۔ ایک رات اس نے لندن کے سب سے بڑے امیر ترین بینکر بیرن ڈی روتشیلڈ سے خفیہ ملاقات کی۔ اس نے روتشیلڈ سے پوچھا، مجھے کل صبح تک 4 ملین پاؤنڈ کی ضرورت ہے، کیا آپ یہ فراہم کر سکتے ہیں؟ یہ آج کے حساب سے تقریباً نصف ارب روپے بنتے ہیں۔ روتشیلڈ نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا ضمانت ہے؟ بینجمن نے کہا، برطانوی حکومت، اور اگلے دن روتشیلڈ نے یہ رقم فراہم کر دی۔ بینجمن نے پارلیمنٹ کو بتائے بغیر راتوں رات مصر کے تمام حصص خرید لیے۔ جب اگلے دن پارلیمنٹ میں یہ خبر پہنچی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ملک جس نے اس نہر کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، اب اس کا سب سے بڑا مالک بن چکا تھا۔ چند سال بعد 1882 میں 1882 میں اس نے مصر میں ہونے والی ایک قوم پرست بغاوت کو بہانہ بنا کر نہر کی حفاظت کے نام پر مصر پر قبضہ کر لیا۔ وہ نہر جو فرانسیسی خواب اور مصری خون سے بنی تھی، اب سلطنت برطانیہ کے تاج کا سب سے قیمتی ہیرا بن چکی تھی۔ اسے ایک نہر نے نہ صرف عالمی تجارت کا راستہ 7000 کلومیٹر کم کر دیا، بلکہ اس نے عالمی طاقت کا توازن بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اگلی صدی میں ہونے والی کئی جنگوں اور بحرانوں کا مرکز بنی رہی۔ یہ ایک ایسے دریا کی کہانی تھی جسے انسان نے بنایا، لیکن پھر بھی خود اس کے بہاؤ کو کنٹرول نہ کر سکا۔ آپ کو نہر سوئز پر ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔